کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا مالے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کو لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے، اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں، سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ تھوڑی غور کرنا میری بات پہ، کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے، جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو جب اس نے مارا نا تو جناب فاطمہ زہرا روتی ہوئی گھر آئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں۔ حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی۔ تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو، بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی۔ جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی۔ جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے، کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔ محبوب روئے
مجھے سینے سے لگایا. بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو. میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے, پکڑ پکڑ کے. اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ, ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اے اللہ, ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے, اسے خالی نہ رکھنا. علماء کہتے ہیں ابو سفیان بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے, پر اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, تجھے بے ایمان نہیں رکھنا, کلمے کی توفیق دینی ہے کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی. انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی کیونکہ سیدہ سے وہ آخر تک آتے رہے. فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے, دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے. تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی, انہوں نے کلمہ پڑھا. میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گھوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی, اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا تو وہ روایت پڑھتے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں. تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیان ہی ہے نا, وہی تو اس کو روایت فرماتے. تو میرے بھائی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی پیار کیا, جتنا بھی پیار کیا, جس رنگ میں بھی پیار کیا. اور پھر رومی نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی, تو اور بھی کچھ غلام بیٹھے تھے. تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم؟ اور میں نہیں, سارے کام آج کے ہو گئے, حضور اجازت ہے جاؤں؟ اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں, بلال کہاں جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے, بات ہی ختم کر. ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لیں تو. کچھ لوگوں کو نا صرف تجربے سے ہی سمجھ آتی ہے, آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں ان کی عقل میں بات اترتی. فرمایا تو جا جا کے دیکھا. حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے, دیکھ کے واپس آئے, کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے. تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے, میری مراد تک پہنچ گیا. جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے, جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے, وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رشتہ محبت. آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان جس سے بڑا پیار کرتا ہے نا اسے وہ چیزیں دیتا ہے جو اسے بڑی اچھی لگتی ہے. تو آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا, جب پیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں, چیز کو تلاش کرتے ہیں, آپ تجسس کرتے ہیں. میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا. تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا حاضر ہونا ہے تھوڑی دیر تک, تو کب آ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا. انہوں نے کہا فون کر دینا. تو میں بازار میں نکل گیا, چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی ڈھونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے. میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لذت لینے والی ہوتی ہیں, وہ طاری ہو جاتی ہیں. میں تلاش کرتا رہا. تو انہوں نے نا ایک دو فون مجھے کیا کہ اب آ بھی جاؤ. تو میں جب وہاں پہنچا تو کہنے لگے کدھر رہ گیا تھا یار تو, اگر وہ آرام کرنے لگتے تو پھر کیا بنتا؟ تو میں نے کہا چھڑی تلاش کر رہا تھا. تو کہنے لگے اتنی ساری چھڑیاں تھی, کو لے آنی تھی. میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے آتا نا, یہ تو پیش کرنی تھی. تو یہ منظر کچھ اور تھا نا, یہاں رویہ کچھ تھوڑا سا اور ہے. وہ ایک دانشور نے لکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے نکلا تو بیوی کا دوپٹہ میں نے پکڑ لیا منہ صاف کرنے کے. تو اہلیہ محترمہ کہنے لگی ابھی سویرے ہی دھویا تھا. 2 قدم آگے بڑھ جاتے تو اندر تولیہ بھی تو پڑا ہی تھا نا. وہ کہتے ہیں چلو میں نے کہا کہ آئندہ احتیاط کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن ہی نا میں وضو کیا تو میں نے اپنی اماں کا دوپٹہ پکڑا. اماں کہنے لگی پتر ٹھہر جا ذرا, یہ دھلا ہوا نہیں, میرا اندر دھلا ہوا پڑا ہے, میں وہ تجھے دیتی ہوں. اب فرق ہے نا دونوں باتوں میں. اس نے کہا اندر میرا دھلا ہوا پڑا ہے وہ میں تمہیں لا کے دیتی ہوں. اب یہ گھر جا کے آپ بات بتائیں گے تو میرے خلاف نہ کر دینا سارا ماحول. لیکن یہ کیفیت ہے نا
یہ کیفیت ہے نا. میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا, وقت پہ دے آنا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ, تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا, سارا زمانہ ہی دیتا ہے. یہ ہماری بہن بھی اپنے شوہر سے ایسے ہی کہتی ہے, کہتی ساری دنیا دیتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کون نہیں کرتا. لیکن بہن کو آپ 600 کا جوڑ دے آئے نا کبھی پرانا بھی, تو وہ جب تک 5-7 پڑوسنوں کو بلا کے دکھا نہیں نہ لیتی اسے سکون کوئی نہیں آتا. اور وہ والا وہ پہنے گی اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے, اور سارے زمانے کو بتائے گی. اور میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں 5,000 کا نوٹ پکڑائیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں, تو دعا یاد کی ہوتی ہے, رٹی ہوتی, پکی کیسٹ صاحب کے لیے. اللہ بھلا کرے, اللہ خیر کرے, اللہ ماشاء اللہ, وہ پکی کیسٹ پیروں نے یاد کی ہوئی ہے. اور میرا ایک دوست ہے, کبھی کبھی عذرائے محبت کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی ہیں, کیونکہ اللہ ماشاء اللہ کچھ کرتے بھی صرف دعا ہی ہے نا. ایک مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے, وہ کرتے نہیں. میں کیا کرتے اس لیے نہیں کہ ان محمدی کوئی نہیں, ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں, خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا, انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں, یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ. تو پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ, آپ 5,000 2,000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے. تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دے نا دعا کرنا ذرا مشکل ہے, تو مسلح بھگو دیتی ہے رو رو کے, یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر. 7 سمندر پار پہ بیٹھی ہوتی ہے, تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا, یہ ایک رنگ ہے. جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں, خاص چیز, خاص سمجھ لو. تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں, پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا.